کچھ ایسے عشق والے گھوم رہے ہیں جن کے پاس نہ عشق ہے نہ کچھ ہے، نرے شیطان بنے بڑے ہو شیطان۔ اللہ اللہ سلبے مار رہا سلبے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں پاؤں۔ سنا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ پیچھے والوں تم بتاؤ تمہاری چلے گی آج، آگے والوں تو سوچ رہے ہیں یار ہم پھنس گئے، مگر تمہیں پورا موقع جانے گا، اس لیے تمہاری سچائی رہے گی آج۔ سننا چاہ رہے ہو؟ اے عشق تیرے صدقے سبحان اللہ، جلنے سے چھٹے سستے۔ اچھا سبحان اللہ تو بولو یار، دامن پھیلا کے بیٹھی ہو آج ولی کامل کی بارگاہ میں ہو تم۔ کیا بات، بے شک۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اور جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مراد علی شامیہ، حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور کچھ ایسے گھوم رہے ہیں نا، یہ تو گئے علم والوں کی بات۔ او بیٹا کیوں بات کر رہا؟ کچھ ایسے عشق والے گھوم رہے ہیں جن کے پاس نہ عشق ہے نہ کچھ ہے، نرے شیطان بنے بڑے ہو شیطان۔ اللہ اللہ، سلبے مار رہا سلبے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں پاؤں، سمجھو، اور کہہ رہا ہے پاؤں دبا لے جنت ملے گی جنت، اور جنت اسے ہی نہیں ملے گی لٹھوئے کو۔ ہاں حقیقت یہی بات ہے، 5 انگوٹھی پہ ارے جنت اسے بھی نہیں ملے گی۔ اگر کسی نے کہہ دیا بابا مولانا صاحب تو ایسے کہہ رہے تھے غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں نہیں دبانا چاہیے، تو بولے کہتا نا وہ شریعت الگ ہے اور معرفت الگ ہے۔ معرفت تیرے ابا کے گھر کی ہے نا، طریقت تیرے ابا کے گھر کی ہے نا۔ سنو، ہاتھ ہے نا، یہ بولتے رہو ہاں یا نا، یہ پاؤں ہے نا، کام کر رہے ہیں، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، زبان بھی کام، ان کب کام کر رہی ہیں؟ جب جسم میں روح ہے، روح۔ کیا بولو؟ اور اگر کتنا ہی بڑا پہلوان تھا، روح نکل گئی، اور پہلوان صاحب کو ایک گلاس میں پانی دے لو، پہلوان صاحب پانی لے لو، سنیں گے وہ؟ کان تو ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں، آنکھیں تو ہیں کام نہیں کر رہی ہیں، کیا بات، ہاتھ تو ہے کام نہیں۔ ارے شریعت کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہیں، بیکار۔ بے شک، شریعت ان تمام چیزوں کی روح ہے، روح۔ اگر شریعت نہیں ہے، ہوش و حواس میں بالغ ہے، تو سمجھ لو، کان کھول کے سن لو، حضرتوں کی موجودگی میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، اگر غلطی ہوگی تو مجھے پکڑ لیں گے۔ اگر ہوش میں حواس میں بالغ بھی ہے، ایمان والا اگر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، شریعت کے خلاف اگر چلتا ہے، تو کتنا ہی بڑا پیر ہو، پیر ہو، پیر ہو، اگر ہوا میں اڑتا ہو، پانی میں تیر رہا ہو، آگ پہ چلتا ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یا تو شیطان ہے یا جادوگر ہے، سفلیگر ہے۔ اس سے بچ کے رہنا، بچ کے رہنا، بچ کے رہنا۔ اگر ہوش و حواس میں ہے تو وہ شریعت مصطفیٰ پر ضرور عمل کرے گا۔ کیا بات رہی، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ تو ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی کانڑے ہیں۔ ایک مل گیا نا پیلی بھیت کے علاقے میں حضرت، وہ کمبخت، اتنا بڑا کمبخت تھا، اگر کوئی نمازی اس سے مرید ہوتا تھا نا تو ہٹ، جب تو خود ہی ملا بن رہا تو خود ہی نمازیں پڑھ رہا، تو مجھ سے مرید کیوں ہو رہا؟ مجھ سے مرید تو تب ہوگا صرف میرے ہی اوپر رہے، میں لے کے جاؤں گا تجھے جنت میں۔ اور ٹھکانہ اس کا بھی نہیں ہے کمبخت کا، سمجھے؟ میری تقریر کا جب پتہ چلا تو وہ تو بھاگ گیا، وہ ارے سوچنے کی بات ہے، بڑے پیر صاحب ہیں، غوث پاک ہیں، چلو ان سے بھی اور اوپر چلو، میرے نبی جسے دنیا میں کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے، اب اس کو کوئی کاٹ سکتا ہے؟
ان سے پوچھو کہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی نے نہیں کہا کہ جنت دیا؟ کہہ دیا تو انہیں تو پھر نماز ہی نہیں پڑھنی تھی. وہ تو موٹا سا تکیہ لگا کے لیٹے رہتے. کسی کے باپ میں دم ہو تو مجھے جنت سے ہٹا کے دیکھ, میرے نبی نے کہہ دیا جنت میں. اور یہ اتنا بڑا کم بخت ہے, ناپاک پڑا ہے, سل پہ مار رہا, سگریٹ پہ سگریٹ, پان ہاتھ پاؤں عورتیں دبا رہے, اور کہہ رہے خواب میں حضور آئے تھے, یہ کہہ رہے تھے جنت میں تیرے 3 مرید جائیں گے ساتھ میں. نرا جھوٹا یا نرا جھوٹا, گڑ گڑ کے تمہیں ٹھگ رہا, گڑ گڑ کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سوچو, حضرت ابو بکر صدیق کی کسی ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی, کوئی مائی کا لال بتا نہیں سکتا. فاروق اعظم کی نماز نہیں چھوٹی, عثمان غنی کی نہیں چھوٹی, مولا علی کی نہیں چھوٹی, حسن و حسین کی نہیں چھوٹی. 10 صحابہ ایسے جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں حضور نے ان کو بشارت دے دی جنت کی. 10 صحابہ ایسے 10, اور حضور جنہیں دنیا میں حیات میں ہی کہہ دیں, اس کے باوجود بھی ان کا کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا. اور تو نہ پدی نہ پدی کا شوروا. اب باتیں ملاتا اونچی اونچی, کوئی آ جائے ایسا میاں ڈکیت تو جتنے سٹا کھیلنے والے نا لین لار میاں بتا دیو نمبر. جتنے نشیڑیے نا نشیڑیے تمنچا لیے پھر رہا, کان پہ رکھ دوں اگر میرے میاں کے بارے میں کچھ کہا. تو یہاں رکھ دے گا کان پہ, قبر پہ تیرے کان پہ جو تھپڑ رکھا جائے گا وہ, اور وہ تھپڑ بھی گرج کا ہوگا, گرج کا. جتنے لپھنگے, جتنے بگڑیل, جتنے کیا کہوں بس, وہی سب اس میاں سے چپک. اب اس کی بٹ بن جا. شریف آدمی ڈر کے مارے کچھ کہتا نہیں, پٹنا دوڑی ہے بیچارے کو. شریف آدمی ڈر, اسے معلوم ہے کہ یہ تو ایک بوتل چڑھائے گا 2-4 کو مار دے گا. مگر آج میرا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آج مراد علی شاہ میاں کے یہاں پہ آئے ہو, ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو. اب میں تمہاری طرف چلنا چاہتا ہوں, تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. ذرا سنو پیارے, میرے نبی کا فرمان سنو. اب یہاں سے وہاں تک تم جلسے کرتے ہو, کرتے رہو گے انشاءاللہ. اب میں تمہیں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں, اب میں تمہیں کچھ باتیں نبی کی پہنچانا چاہتا ہوں. اب ذرا سنو, نبی نے فرمایا میری امت میں اگر چھانٹو, میری امت کے لوگوں کو تلاشو, میری امت کو اگر دیکھو تو 3 قسم کے لوگ ایسے بھی پائے جائیں گے جو اگر جلسہ کریں تو ان کا جلسہ قبول نہیں ہوگا, اگر درود پڑھیں تو ان کا درود قبول نہیں ہوگا, اگر تقریر کریں تو ان کی تقریر قبول نہیں ہوگی, اگر نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی, اگر روزہ رکھیں تو روزہ قبول نہیں ہوگا, اگر زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. بات پکی کرنے کے لیے اگر اجازت ہو تو حدیث بھی پڑھتا چلوں. لوگوں ذرا سنو, نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء. دوسری حدیث سنو, قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا غدلا عاق ومنان ومکذب بقدر. یہ مولانا سلمان صاحب بیٹھے, اچھے عالم ہیں, ان سے پوچھو حدیث ہے کہ نہیں. پرانے عالم بیٹھے, ان سے پوچھو. میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کتنی نمازیں پڑھیں, اگر روزہ رکھیں تو جلسہ کرے, عرس کرے. وہ جلسے میں آنے والوں, عرس کرنے والوں, ذرا ان کے نانا کا پیغام سنتے چلو. ہمارے نانا کا
پیغام سنتے چلو تاکہ تم سے مسٹیک نہ ہو۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کر لینا، اس پہ عمل کر لینا، برائی سے بچ جانا تاکہ دادا میاں تمہارے اوپر نظر کرم فرما دے، ان کا فیضان جاری ہو کہ میرے عرص سے اتنے لوگوں نے توبہ کی، ہدایت پائی۔ اگر اجازت ہے تو کھولو سلاسہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ نمبر 1، علاق والدی، نبی فرماتے ہیں وہ ہے جس کی نماز نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، جلسہ نہیں، عرس نہیں، نعت نہیں، تقریر نہیں، کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں۔ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب ہم عرس کرتے ہیں، سبق لے کے جانا ہے، کم سے کم جو اٹیک ہے وہ پتا تو چلے ہمیں۔ اب جتنی کمیاں ہیں میں کرامتیں رک رک کے سناؤں گا، معجزات بھی جو ہمارے اندر کمیاں وہ سناؤں، کیونکہ میری تقریر زیادہ تر اصلاحی ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب پہلا سبق یہ ہے دادا میاں کے یہاں سے تمہیں یہ توبہ کر کے جانی پڑے گی، تمہیں یہ عہد لینا پڑے گا، تمہیں یہ وعدہ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ جا کر کے ماں باپ سے تو معافی مانگیں گے، اور آج کے بعد ماں باپ کو ستائیں گے نہیں۔ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا سنو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، یہی تو ہے نا؟ میں بھی چاہتا ہوں تمہاری دعائیں، میری دعائیں قبول ہو جائیں، مگر پیارے سنو، اب باتیں مت کرا کرو، سنو۔ کیا یہ گارنٹی ہے سب کی؟ ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ تھوڑی دیر رک کے بولوں گا، دیکھو اگر دعا ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ یہ جلن، حسد، کینہ، تھوڑی سی لڑائی ہوئی، کسی نے اتنی مینڈ کاٹ لی اور بولے یا اللہ ٹپکا دے، بولو ہے کہ نہیں؟ مگر ان سے پوچھو، بخاری شریف اگر پڑھو گے، انہوں نے پڑھی ہے، میاں حضور کے انہوں نے ٹکڑا کھا الحمدللہ، اور انہوں نے یہ ساتھ میں رہا الحمدللہ، کیونکہ میں جب آتا تھا بڑا پیار کرتے تھے، پوچھو موجود ہیں۔ اب سنو کیا بات ہے، بخاری شریف باب الدعا اگر اٹھائیں گے نا تو اس میں یہ لکھا ہے جو بھی اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کے بعد جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ ریزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا تو اس کو روک کے رکھتا ہے، حشر کے میدان میں اس کی جزا اسے ملے گی، اس کے بدلے میں اسے نیکی ملے گی۔ تو قبول تو وہ بھی، لیکن میرا سمجھانے کا مطلب، بتانے کا مطلب، اتنا جلن اور اتنا حسد، اتنا کین، اتنا بغاوت، کتنی مرتبہ تم یہاں آئے ہو نہیں ہوئی قبول؟ اجمیر شریف گئے، کہاں گئے؟ بولو جاتے ہو نہیں جاتے؟ اور جانا بھی چاہیے، مگر مردوں کو عورتوں کو نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، مردوں کو جانا چاہیے، مگر پیارے اگر اجازت ہو تو ایک بار گا مجھ سے بھی سن لو، جہاں پر 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، چلو گے؟ اس بارگاہ کا ایڈریس بتا دوں،
چلو گے نعرے ہاں یا نہ بولو؟ میرے ساتھ جاؤ گے؟ ارے یار تم مجھے تمہارے لیے تو 5 پتیلے چاہیے بریانی کے.